ایک جنگل میں دو دوست، ایک الو اور ایک چڑیا رہتے تھے۔ ان دونوں کا گھونسلہ آمنے سامنے پیڑوں پر تھا، اسی وجہ سے وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ وہ دونوں اپنے اپنے پیڑوں پر بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ ایک بکری چڑیا کے پیڑ کے نیچے آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ چڑیا اور الو اس کو کوئی مسافر سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد بھی بکری جب وہاں سے نہیں جاتی تو دونوں اس کے پاس جاتے ہیں۔ الو اس سے کہتا ہے کہ کیا تم کوئی مسافر ہو یا کسی اور جنگل سے یہاں آئی ہو؟ تو بکری کہتی ہے میں کوئی مسافر نہیں ہوں، نہ ہی کسی جنگل سے یہاں آئی ہوں۔ تو چڑیا پوچھ رہی ہے پھر تم اس پیڑ کے نیچے کیوں بیٹھی ہو؟ نہ ہی کہیں جاتی ہو اور نہ ہی کچھ کھاتی ہو۔ تو بکری نے کہا کہ وہ بہت بیمار ہے، کچھ دن پہلے آئے طوفان سے میرا سارا جمع کیا ہوا کھانا خراب ہو گیا، اسی لیے میں بہت دنوں سے بھوکی ہوں، جس کی وجہ سے مجھ سے اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ الو نے کہا کہ اگر تم کچھ کھاؤ گی نہیں تو بھوک سے مر جاؤ گی۔ تو بکری نے کہا کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اپنے لیے کھانا لاؤں۔ یہ سن کر چڑیا کو اس پہ ترس آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ اس کے لیے کھانا ڈھونڈے گی، اور دونوں واپس اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ چڑیا الو سے کہتی ہے کہ ہمیں بکری کی مدد کرنی چاہیے، وہ اپنے لیے کھانا نہیں لا سکتی، جب وہ ٹھیک ہو جائے گی تو تب اپنے لیے کھانا خود ہی ڈھونڈ لیا کرے گی، تب تک ہم اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر چڑیا اڑ جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد اپنے منہ میں تھوڑی سی گھاس لے کے آتی ہے۔ تو الو کہتا ہے کہ اتنی سی گھاس سے بکری کا کیا بنے گا، میں اس سے زیادہ اپنی چونچ میں نہیں لا سکتی۔ چڑیا نے کہا اسی طرح روز چڑیا جاتی اور تھوڑی سی گھاس بکری کے لیے لے کر آتی، لیکن بکری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے الو اپنی دوست کو پریشان دیکھ کر سوچتا ہے کہ مجھے بھی چڑیا کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ میں صرف باتیں کر رہا ہوں، میں نے بکری کے لیے کوئی مدد نہیں کی۔ اس کو بہت افسوس ہوا اور اس نے سوچا کہ اب سے وہ بھی چڑیا کے ساتھ گھاس اکٹھی کرنے جایا کرے گا۔ ایک رات کو الو جب گھاس اکٹھی کرنے گیا تو اس کو ایک پولیتھین بیگ ملا، تو اسے ایک ترکیب سوجی اور وہ تھوڑی تھوڑی گھاس اکٹھی کر کے اس بیگ میں ڈالتا جاتا اور پھر اس کو اپنے پنجے میں دبا کر بکری کے پاس لے جاتا۔ اگلی صبح الو چڑیا کو بتاتا ہے کہ اسے بکری کا کھانا اکٹھا کرنے کے لیے ایک بہت اچھی چیز ملی ہے، جس سے وہ جلدی جلدی زیادہ گھاس اکٹھی کر سکتے ہیں، اور چڑیا کو پولیتھین بیگ دکھایا۔ چڑیا کو الو کی ترکیب بہت اچھی لگتی ہے، اب چڑیا بھی گھاس اکٹھی کرنے کے لیے اسی بیگ کا استعمال کرتی ہے۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے الو اور چڑیا نے کچھ ہی دنوں میں بکری کے لیے ڈھیر ساری گھاس اکٹھی کر لی۔ روز پیٹ بھر کر گھاس کھانے سے بکری کچھ ہی دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور الو اور چڑیا کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اگر تم دونوں میرے لیے گھاس اکٹھی نہ کرتے تو اب تک تو میں نے مر ہی جانا تھا۔ اور اس طرح بکری بھی ان کی دوست بن جاتی ہے، اور پھر بکری چڑیا اور الو کے ساتھ اسی جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگتی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے سیکھا کہ مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو ٹل ہی جاتی ہے۔